الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پچھلے جمعے کا آغاز بھی ہمارا قرآن مجید کی اسی آیت سے، قرآن مجید کے اسی مقام سے ہوا تھا، اور ہم نے یہ سنا تھا کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سست نہیں پڑنا، کمزور نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان ہے، قرآن پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر یاد رکھو رب کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے. پچھلے جمعے ہم نے سنا اور رب العالمین نے ہمیں دوسرے تیسرے دن فتح بھی عطا کر دی. دوسرے یا تیسرے دن رب العالمین نے اہل ایمان کو، اہل قرآن کو، اہل کتاب کو، قرآن کو تھامنے والے، حدیث کو تھامنے والے مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کی افواج کو رب العالمین نے مشرکوں پر، کافروں پر ایک عذاب کی شکل بنا کے اتارا. قرآن کا فیصلہ کہ کمزور نہیں پڑنا. ہم یہ حملہ ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اس سے پہلے ہماری سوچ یہ تھی پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے. طرح طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے تھے ہم، طرح طرح کی نیوز، طرح طرح کی باتیں، اور ہر زبان پر کوئی نہ کوئی جملے، اور جملے کسے کن کو جاتے تھے؟ پاک فوج کو، کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے، پاکستان کی ٹیکنالوجی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی آرمی، یہی ڈسکس ہو رہا تھا. لیکن چونکہ پچھلے جمعے ہم نے سنا کہ جنگ ایک حکمت کا نام ہے. جنگ کیا ہے؟ ایک حکمت ہے. دشمن کو دھوکہ دینا، دشمن کو ورغلانا، دشمن کو اکسانا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور بصیرت کا نام جنگ ہے. جلد بازی اور جذبات کے ساتھ کھیلنا، اس کا نام جنگ نہیں ہے. اور ہمیشہ انسان جلد بازی میں اپنا نقصان بھی کر جاتا ہے. جلد بازی میں انسان کوئی بھی فیصلہ کرے، کوئی بھی بات کرے، اس میں اپنا نقصان بھی کر جاتا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حکمت دکھائی. رب العالمین نے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے ہمیں وہ خوشی کا دن بھی دکھایا کہ اگر ہماری راتیں اس عالم سے گزر رہی تھی کہ یار ابھی اٹیک نہ ہو جائے، اور مسلمان کبھی جنگ سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کبھی مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان شہید ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، اور اس کا آپ اگر منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ کی پٹی اٹھا کے دیکھ لیں. اس کا آپ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مرکز صاحبہ مرید کے چلے جائیں. آزاد پتا تھا، کنفرم تھا کہ یہاں پہ اٹیک ہونے، لیکن اس کے باوجود ڈیوٹیاں دینے والے حضرات وہاں پر موجود ہیں، پہرا دینے والے حضرات وہاں پر موجود ہیں، اور یہ سوچ کے کہ یار جامع شہادت ملنی ہے تو رب نے یہاں پہ بھی عطا کر دینی ہے. اگر کفر کے ہاتھوں موت لکھی ہے تو یہاں پہ بھی آ جائے گی. کیوں جی آئی ہے کہ نہیں؟ پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر تیر و تلوار کے زخموں کے نشانات نہ ہوں. پورے کا پورا جسم، پوری کی پوری ان کی باڈی، کہیں نہ کہیں زخم ضرور ہے. کہیں نیزہ لگا ہے، کہیں تیر لگا ہے، کہیں تلوار کا وار ہے، کہیں برچھی کا وار ہے،
اور یہ سارے وار کن لوگوں کے ہیں؟ دشمنوں کے کیے ہوئے وار ہیں، دشمنوں کے کیے ہوئے وار. لیکن میدان عمل میں، میدان جہاد میں ان کو شہادت نہیں ملی. کیا وہ شہادت کی طرف نہیں رکھتے تھے؟ وہ شہادت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں دعا کرتے تھے؟ جب نبوت والی زبان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد کے لیے نکلوں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے میں شہید کر دیا جاؤں، میں رب کے ہاں پیش کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے. آپ نے 4 مرتبہ یہی لفظ بولے، میں شہید کر دیا جاؤں، رب کے پاس جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر لوٹا دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. 4 مرتبہ آپ نے یہی الفاظ اپنی نبوت والی زبان سے ادا کیے. اور اس کے ساتھ آپ کی نبوت والی زبان سے دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. اگر ایک وقت کا نبی، میرا اور آپ کا نبی، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، ہمارے دلوں کا چین اور قرار، اگر وہ شہادت کی دعائیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو امتی ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اگر اپنے آپ سے سوال کروں کیا مجھے شہادت کی دعا آتی ہے؟ آج تک میں نے رب سے شہادت کی دعا کی ہے؟ آج تک میں نے جہاد کیا ہے؟ آج تک میں نے جہاد کے بارے میں سوچا ہے؟ جہاد کے بارے میں میرے دل میں کبھی تڑپ پیدا ہوئی ہے؟ کوئی سوچ پیدا ہوئی ہے؟ کبھی میں نے یہ سوچا ہو کہ یار وہ صحابہ اپنی گردنوں کو انہوں نے رب کے نذرانے میں کر دیا، اپنے مال جان کو رب کے نذرانے میں کر گئے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر گئے. حضرات میں بھی اسی نبی کا امتی ہوں، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی اسی نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوں. کل قیامت کو جس پرچم کے نیچے صحابہ نے اکٹھے ہو کے جنت میں جانا ہے، اسی پرچم کے نیچے میں نے بھی جمع ہونا ہے. کیا میں نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا کہ میں کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، رب کے دین کو عام کرنے کے لیے میں کفر کا قلع کما کر دوں گا؟ کیا کبھی میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا؟ کبھی میں نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ اگر تو تیار کیا ہے، اگر تو سوچ پیدا ہوئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر نہیں ہوئی تو نبوت والی زبان کی کلمات سن لے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جو اس حالت میں مرا کہ اس نے نہ تو جہاد کی تیاری کی، نہ ہی کبھی جہاد کرنے کے بارے میں سوچا، اور نہ ہی جہاد کیا، وہ بندہ جب مرے گا اس حالت میں مرے گا کہ وہ نفاق کے کسی ایک شعبے پر مرے گا، منافق بن کے مرے گا. اور یاد رکھیں نفاق کی 100 سے زیادہ علامتیں ہیں. صرف جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، صرف اسی کا نام منافقت نہیں. میرے منہ پہ میرا، تیرے منہ پہ تیرا، اس کا نام ہی صرف منافقت نہیں. جہاں پہ یہ چیزیں منافقت کے ذمن میں آتی ہیں وہاں پہ ایک چیز یہ بھی نبوت والی زبان سے ہم نے سنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تیاری کی، نہ جہاد کے بارے میں اس نے محبت رکھی، کبھی سوچا ہی، ایسا بندہ جب مرے گا تو کسی نہ کسی منافقت کے شعبے پر مرے گا. اللہ ہم سب کو ایسے شعبے سے محفوظ فرمائے. حضرات جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ نبی بزدل نہیں تھے، وہ نبی کمزور نہیں تھے، وہ نبی ڈرنے والے نہیں تھے، وہ نبی دلیر نبی تھے، بہادر نبی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت و بہادری کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. ایک آنے والا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل جو مکے کا چودھری ہے، کافروں کا سردار ہے، اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں اور میں جب بھی جاتا ہوں وہ مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کے ابو جہل سے بات کریں تو مجھے میرے پیسے، میری رقم مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا اگر میرے جانے سے تیرا کام ہو جاتا ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے. میرے پاس اگر کوئی بندہ اسی طرح کا کام لے کے آیا ہے اور میں وہ کام کر سکتا ہوں تو میں نے اسے ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے. مجھے وہاں پہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے. اچھا میں اور مسلح چھوڑ کے جاؤں، نماز چھوڑ کے جاؤں، کلاس چھوڑ کے جاؤں. میں اگر اس کے کام آ سکتا ہوں، میری وجہ سے اگر اس کا کام ہو سکتا ہے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. سنت پوری کرنی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے جانے سے تیرا کام ہو جائے گا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ سوچ کے کہ اللہ تیرے نبی بھی تو اس کے ساتھ گئے تھے نا، تیرے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے میں نے قدم اٹھائے، اب اس کو کامیاب کرنا رب العالمین تیرا کام ہے.
تو جب یہ سوچ لے کے جائیں گے انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں گے, رب کی رحمتوں کی نزول ہونے شروع ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ساتھ لیا, ابو جہل کے دروازے پہ چلے گئے, جا کے دروازہ کھٹکایا. ابو جہل اندر سے وہی چودھریوں کا لہجہ, مکے کا چودھری ہے نا, اکڑ ہے, وہی چودھری والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محمد. جو پیار کرنے والے ہیں نبی کا نام سن کے کیا کہنا ہے؟ فرمایا انا محمد, میں کون ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازے پہ آیا, دروازہ کھولا اس نے, جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حدیث کے الفاظ ہیں اس کی ہوائیاں اڑ گئیں, اس کے رنگ اڑ گئے, چہرے کے تاثرات بدل گئے, جو ایک غصے والے تاثرات تھے وہ اب مدم بڑھ گئے. دیکھ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دروازے پہ, خیر ہے, خیر سے آنا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کا بازو پکڑ کے سامنے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو جہل, کیا تو نے اس بندے کے پیسے دینے؟ وہاں پہ جا کے نرمی نہیں دکھائی کہ چلو میں ہوں تھوڑے دروازے دے تو سب آتے گیا اور ایک چھوٹا جا کام میں اے بندے دے پیسے دے دو, آج میری من کے کام کر دو, کبھی ضرورت پڑے گی تو میں تھوڑے کام آ جاؤں گا. نہیں, وہاں پہ ڈنڈے کی چوٹ پہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے پوائنٹ کی پوائنٹ بات کی, تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہاں دینے, جاؤ لے کے اور ابھی دو. ابو جہل کہتا جی بس 2 منٹ دیں, میں یوں گیا اور یوں آیا. یہ وہ چودھری جو اس کو نعرے لگا رہا تھا, چکر پہ چکر دے رہا تھا, اچھا کل آ جائیں, اچھا اگلے ہفتے آ جائیں, اچھا پرسوں لے لیں, چلو رات کو لے لیں, جو چکر پہ چکر دے رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنے انداز سے بات کی, یہ ابو جہل اندر گیا, پیسے لے کے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر وہ پیسے رکھ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیسوں کو پکڑ کے جو اس کا اصل مالک تھا اس کو دیا اور وہاں سے چلے گئے. حضرات اس سارے واقعے کو مکے کے دوسرے چودھری بھی پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے میرے نبی کی شجاعت, میرے نبی کی بہادری, میرے نبی کی دلیری. یہاں پہ آ کے مدم نہیں پڑے, یہ نہیں سوچا کہ مکے کا چودھری ہے اور ہمارے مسلمانوں کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے. جب کفر کا سامنا کرنے کی باری آئے, اسلام کے دشمنوں کا سامنا کرنے کی باری آئے, کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے حق میں نعرے بازی کرنے کی باری آئے, اس کا ساتھ دینے کی باری آئے, پھر وہاں پہ ڈٹ جانا, کٹ جانا اور مر جانا تو ہو سکتا ہے, وہاں پہ جھکنا اسلام گوارا نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. مکے کے دوسرے چودھری اٹھ گئے, ابو جہل تو ہمارا سردار ہے, تو مکے کا چودھری ہے, اور ہم تو پیچھے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو محمد کو نعوذ باللہ گالیاں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تو محمد کو برا بھلا کہے گا, اس کو دھکے دے کے یہاں سے بھیجے گا, اس کو گالی گلوچ کرے گا. ہم پیچھے بیٹھ کے یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی تماشا لگے گا, ابھی تماشا دیکھیں گے, ابھی تماشا لگے گا. لیکن تو نے تو بڑی بزدلی دکھائی, تو بڑا بزدل نکلا, نہیں پیسے دینے تھے. ابو جہل کیا کہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر, 2 طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے, بھیڑیے دیکھے, اور دوسرے حدیث کے الفاظ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایسا اونٹ دیکھا کہ جو بڑی ڈراؤنی شکل بنا کے میری طرف منہ کھول کے کھڑا تھا, اگر میں پیسے نہ دیتا وہ میرا ایک ہی نوالا کر کے مجھے ہڑپ کر جاتا. جب آپ اسلام کے لیے, جب آپ رب کی رضا کے لیے, جب اسلام کی سربلندی کے لیے وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہوں, وہ کسی مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے ہوں, اللہ احکم الحاکمین پھر دوسرے بندے کے دل میں جو ظلم کرنے والا ہے, جو کفر کرنے والا ہے, جو اسلام کو نقصان دینے والا ہے, مسلمانوں کو نقصان دینے والا ہے, اللہ اس کے دل میں ایسی ہیبت پیدا کر دے گا, ایسا روب پیدا کر دے گا کہ دنیا پھر یاد رکھے گی. اگر وہاں پہ نبی علیہ السلام جھک جاتے تو وہ جو پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے لوگ تھے وہ تو کامیاب ہو جاتے. لیکن کئی موقع ایسے آتے ہیں, آپ بھی لوگ یاد رکھیے گا, کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ پیار محبت سے بات نہیں چلتی, وہاں پہ انسان کو پھر آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں, وہاں پہ سینہ تاننا پڑتا ہے, وہاں پہ پھر جملے کسنے پڑتے ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے. اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, وہ نبی کمزوروں کا ساتھ ضرور دیتے تھے لیکن دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑتے تھے. قرآن نے کیا اعلان کیا؟ محمد الرسول اللہ, سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, والذین معہ اشداء علی الکفار
काफिरों की बारी आती है, इस्लाम के दुश्मनों की बारी आती है, मुसलमानों के दुश्मनों की बारी आती है, तो ये सारे के सारे मेरे नबी के उम्मती और मेरे नबी समेत ये सारे के सारे काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं। लेकिन जब आपसी मामलात होते हैं रुहमा बैनहुम, फिर बड़े नरम दिल हो जाते हैं, फिर इनकी नरमी की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन जब काफिरों के साथ इनकी मुठभेड़ हो जाए, इस्लाम की और कुफर की जंग का मामला आ जाए, जब हक व बातिल में जंग का मामला आ जाए, फिर ये काफिरों के मुकाबले में नरमी बिल्कुल नहीं बरतते। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बहादुर, बड़े दलेर, एक जंग का मौका आया, थोड़ी देर के लिए जंग का पासा पलट गया, जंग का पासा पलट गया। जो थोड़ी देर पहले मुसलमानों को फतह नजर आ रही थी ना, वो शिकस्त के अंदर तब्दील होनी नजर आई। देखा कुछ सहाबा के कदम वहां पे डगमगाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर भी हैं, चीफ भी हैं, और कमांडर इन चीफ को ऐसे मौके की नजाकत को देखते हुए कोई भी फैसला करने का इख्तियार होता है। वहां से पीछे मुड़ने का इख्तियार भी होता है, वहां से आगे कूदने का भी इख्तियार उसके पास होता है। कोई भी फैसला करने का कमांडर इन चीफ को मौके मुनासिबत को देख के उसको फैसला करने का इख्तियार होता है। अब अंदाजा कीजिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कमांडर इन चीफ होने के बावजूद देख रहे हैं कि सहाबा इकराम उनके कदम डगमगा रहे हैं, कुफर उनके ऊपर जंग के मैदान में मुसल्लत हो चुका है तकरीबन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे अपनी सवारी पे सवार हुए, अपनी तलवार को लहराया और अपनी सवारी को एड़ी मारी, और वहां से काफिरों की सफों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, और बा आवाज़ बुलंद अपनी जुबान से क्या फरमाया, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं हूं। पूरी दलेरी के साथ, बात में नरमी नहीं है, पूरी ललकार के साथ कहा मैं सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नबी नहीं हूं। मैं अब आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, ना तो मैं कमजोर हूं, ना कमजोर बाप का बेटा हूं, ना मैं ना डर हूं, ना मेरा बाप ने डर था। शजाअत रखने वाला, दिलेरी रखने वाला, बहादुर किस्म का मेरा बाप था, और मैं भी उसी बाप का बेटा हूं। मेरा खानदान भी जर्री, और मैं अपने खानदान में से नबी बना दिया गया। मैं भी बहादुर और मैं भी जर्री। आओ जिसने मुकाबला करना है। हज़रत, ये सारे वाक़यात से हमें क्या सबक मिल रहा है? ऐ मुसलमानों, वला तहिनु वला तहज़नु, ना तो कमजोर बनना है, ना सुस्ती दिखानी है, और ना ही परेशान होना है, और ना ही किसी को परेशान करना है। वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे। शर्त क्या है? अगर तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद हुआ तो। अगर ईमान वाले हो तो सुन लो, गालिब तुम ही रहोगे। अल्लाह ने फिर गालिब करके दिखाया कि नहीं? बोले जरा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पर सारे जरा पढ़े एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने गालिब करके दिखाया। हम देख रहे थे एक ही दिन के अंदर 100 से जायद वो बगैरत लानती मरदूद इसराइल, जिसने एलानिया ऐलान किया इंडिया की हिमायत का, और इंडिया को उसने ड्रोन पेश किए। इंडिया ठीक है, टेक्नोलॉजी उसके पास भी है, उसके ड्रोन उस लेवल के नहीं। उसकी सपोर्ट करने वाला वो मलऊन इसराइल, जो आज फिलिस्तीन पर काबज होने पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कई शहादतें हो चुकी हैं, हजारों की तादाद में शहादतें हो चुकी हैं। उसने ड्रोन दिए इसको, और हमने देखा रात से काम शुरू हुआ है। गुजरांवाले, फैसलाबाद, फलां जगह, लाहौर, कराची, पेशावर, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, काम शुरू हो गया। एक ही दिन की शाम होने तक 100 से ज्यादा ड्रोन अल्लाह की तौफीक से। किसकी तौफीक से? सारे बोले हमें टेक्नोलॉजी पे नाज नहीं है, हमें अपने असले पे नाज नहीं है, हमें अपनी जिद्दत पे नाज नहीं है, हमें अपने एटम पे नाज नहीं है। हमें नाज है कि हम उस खालिक के बंदे हैं जो वहदहू ला शरीक है, जिस जैसा है कोई नहीं, जो अकेला पूरी कायनात की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहे, एक लम्हे में पूरी कायनात की ख्वाहिशात को पूरा कर दे। उसके खजाने में सुई के नक्के जितनी भी कमी नहीं आती। हमारा वो रब है, हमें उस पर एतमाद है। हमें अपने मिसाइलों पे, बारूद पे, एटम पे, फौज पे, ये सारी चीजें फना होने वाली हैं। बाकी रहने वाली जात वहिया बका वजह रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, हमारा एतमाद, यकीन, भरोसा, तवक्कुल उस रब पर है।
اس رب کی توفیق سے، اس کے خاص فضل و کرم سے اللہ نے کام لیا ہماری افواج پاکستان سے. انہوں نے اپنی مہارت کا ایک ثبوت پیش کیا. اس میں بھی اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی کامیاب نہ ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے وہ سارے کے سارے ڈرون گرائے اور پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کے خطے کو نقصان ہونے سے بچایا. اسی اچھے بیٹے کی کیمرے انہوں کی ٹیکنالوجی کے دن کم آئے گی. ریڈار سے نہیں آ رہے، یہ ریڈار میں نہیں آ رہے. اصل میں بات پتہ کیا تھی؟ وہ ڈرون میری ریسرچ کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق، اسرائیلی ڈرون اس طرح کا تھا کہ وہ تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پہ یا اس سے بھی زیادہ بلندی پہ جب وہ اس کو چھوڑتے تھے، اتنی بلندی میں وہ ریڈار میں آتا ہی نہیں، اڈا پتہ ہے سی. اور جیسے ہی وہ ان کے ریڈار سسٹم میں آتا تھا، یہ فوراً سے اس کو کیا کرتے تھے؟ لاک کرنے کے بعد اس کو اس پوزیشن میں لے کے جاتے، اس جگہ پہ لے کے جاتے کہ جہاں پہ کم از کم نقصان ہو. آبادی کو بچانا، عوام الناس کو بچانا، اور ہمارے فیکٹریوں کو بچانا، بلڈنگوں کو بچانا، اور وہاں پہ اس کو گراتے تھے جہاں پہ کم از کم نقصان ہو. یہ ہمارے رائبنڈ کے اندر گرا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی فیکٹری ہے اور فیکٹری کی دیوار کے ساتھ کھیت ہے، وہاں پہ اس کو گرایا گیا. اگر وہ فیکٹری کے اندر گرتا تو کتنا نقصان ہونا تھا؟ جانی مالی دونوں طرح کا نقصان ہونا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے نہ جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا. گندم کٹ چکی تھی، کھیت خالی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ اس کو گرایا گیا. ہزار ڈرون گرائے گئے، کامیابی سے گرائے گئے. یہ بھی تو کسی ماں کے لال کا کام ہے نا. ساڈے کو اتنے کہاں نہیں پڑھیا جاتا، سیدھی بات ہے، ساڈے کو کہاں نہیں پڑھیا جاتا. تو جنہوں نے ڈرون آ رہا ہے اسرائیل بھیجنے والا انڈیا کی حمایت اور انڈیا اس کو کیش کر کے یہاں پہ بھیج رہا ہے آپ کے پاکستان پر میزائل کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، یا اس کو کیش کرنے کے لیے، مووی بنانے کے لیے. جس نظریے سے بھی بھیج رہا ہے یار، اس کو گرانا بھی تو کام ہے کہ خالہ جی کا باڑا ہے. اسی ہوتے بیٹھے سانو ہور کوئی کام نہیں، سانو کرو روٹی لیٹ مل گئی، اسی چڑھائی فوج سے کرتی. فوج کی کر رہی ہے جی، فوج کی کر رہی، ادھر ڈرون سے ڈرون آئی جا رہے ہیں، ساری فوج کی کر رہی. اور پچھلے جو میں ہم نے سنا تھا جنگ حکمت ہوتی ہے. جنگ حکمت کا نام ہے. جذبے اور جنون سے فیصلے نقصان دے جاتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے پھر یہ دن تو گزارا ہی گزارا. انڈیا نے دیکھا، دشمن اسلام کے دشمن نے دیکھا، وہ گائے کا موتر پینے والوں نے دیکھا، وہ مورتیوں کے سامنے اپنے ناک اور ماتھے کو رگڑنے والے لوگوں نے دیکھا، وہ بے ایمان اور لعنتی اللہ اس کو تباہ و برباد کرے نریندر مودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، لگتا ستے پہنے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ رات گزری ہے، اگلے دن کی صبح کا آغاز ہوا ہے. افواج پاکستان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، یہ اعزاز بخشا. با جماعت نماز فجر ادا کرنے کے بعد، اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اور مشن کا نام کیا رکھا؟ بنیان مرصوص. اچھا، قرآن سے نام رکھا تھا تو کیا اللہ پھر اس مشن کو فیل ہونے دیتا؟ اللہ کا قرآن تو سچا ہے نا. اور پھر وہ وقت کہ جس وقت میں میرے نبی نے بتایا ہے کہ فجر سے پہلے کسی پر حملہ نہیں کرنا، فجر کی نماز کے بعد وہی صحابہ والا عمل، وہی میرے نبی کا مشن. فجر کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے نام رکھا سی مشن سندور، اپنی طرفوں بنا کے مشن سندور. سندور مانا یہ سندور والی ہسٹری کا پتہ ہے؟ سندور والا معاملہ کہاں سے شروع ہوا پتا کسی کو؟ جی سندور اتنا تو پتا نا کہ لگتا ہے. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے پتا کسی نے؟ انڈیا کے اندر نا، انڈیا کے اندر کچھ ڈاکو لوگ تھے جنہوں نے ایک سائڈ ایریا بنایا ہوا تھا، جس طرح آج خالصتان ہے نا ایک سائڈ پہ، اسی طرح کچھ لوگ آئے ڈاکو قسم کے، اور وہ ان کی چیزوں کو بھی چراتے، ان کے مال و متاع کو بھی چراتے، اور ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے. ایک ظالم قسم کے ڈاکو. یہ کافی دیر تک معاملہ چلتا رہا. اب یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، ہندوستان کے ہندو لوگ جو گائے کا موتر پینے والے ہیں، ان لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے، مال چلا جائے تو اور بات ہے، وہ ساڑیاں تھیاں پہننے میں لے جاتے ہیں، یہ کام صحیح نہیں. اور اس سے بڑی بات، کماری تو کماری، وہ بیاہی عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں. تو ان کے پاس گئے، جا کے ان کی منت سماجت کی، تاری بڑی مہربانی پئی، تو یہ ساڑیاں بیاہیاں بھی نہیں چھڑ دے،
कुंवारियां भी नहीं छड़ रहे। उन्होंने कहा सानू की पता, सारी औरतें एक जैसी हैं। अब हमें क्या पता कि ये ब्याही औरत है, ये तुम्हारी औरत है, कोई निशानी हो तो पता होना। हिंदुओं ने उस वक्त ये सोचा कि हाँ निशानी के तौर पर, मैं कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, निशानी के तौर पर जो हमारी औरतें ब्याही जाएंगी, शादीशुदा होंगी, उनके माथे पर क्या होगा, ये निशानी। और जिसके माथे पर सिंदूर नहीं, मतलब समझा जाएगा ये कमारी औरत है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को एक निशानी अता की थी। वो कौन सी निशानी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है हमारी मुसलमानों की औरतें बाप पर्दा होकर घरों से निकलें, ताकि दूर से देखने वाले को भी पता चल जाए ये इज्जत वाले घराने की मुसलमान औरत है। काफिरों की औरतों से मुसलमानों की औरतें अलग थलग नजर आए। आजाद इन्होंने बाद वो सिंदूर लगाना शुरू कर दिया ताकि पता चल जाए कि ये कौन है, ये ब्याही औरतें हैं। फिर वो क्या करते थे, ब्याहियां छड़ देंगे थे, कुंवारियां चौके लाए। उदों का काम शुरू हुआ सिंदूर का। मिशन का नाम रखा सिंदूर, और मुसलमानों ने, अफवाज पाकिस्तान ने मिशन का नाम रखा बुनियानुन मरसूस। और मेरा और आपका ईमान है कि बातल बातल ही है और हक हक ही है। हक हमेशा गालिब ही आता है, अल्लाह ने वो गालिब करके दिखाया। बुनियानुन मरसूस का मिशन अल्लाह ने कामयाब करके दिखाया। आज इंडिया की कमर अल्लाह के फजल करम से टूट चुकी है। और दुआ करें अल्लाह ने ये जो हमें फतह अता की है ना, ये फतह को कायम दायम रखे, इसको सलामत रखे। हमें इस पर फख्र नहीं है, क्योंकि फख्र, तकब्बुर, गुरूर इंसान को हमेशा डबोता है, इंसान का बेड़ा गर्क करता है। शैतान ने तकब्बुर किया था, गर्क हो गया। कारून ने तकब्बुर किया था, गर्क हो गया। नमरूद ने तकब्बुर किया था, गर्क हो गया। फिरौन ने किया था, गर्क हो गया। जितने भी बड़े बड़े ये लोग आए हैं, ये गर्क, तबाह, बर्बाद, हिलाकत का शिकार हुए ही तकब्बुर की वजह से। अल्लाह हम तकब्बुर नहीं करते, लेकिन इसके साथ हम तेरी जात का शुक्र अदा करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह हमारी फौज को सलामत रख, इनके अंदर ईमानी जज्बे को सलामत रख, इनके अंदर जिहाद के जज्बे को सलामत रख। अल्लाह तेरे नबी के मिशन के मुताबिक ये न डर होके, बेखौफ होके, दिलेर बन के, बहादुर बन के, ये हर मौके पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले बन के रहे। अल्लाह इनको इस काबिल बना दे। हज़रात, इस्लाम शुरू से ही जंगों के साथ, शहादतों के साथ, गाजियों के साथ चलता हुआ है, और ये क़यामत की दीवारों तक ऐसे ही रहना। बदर का मार्का आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की सफे दोस्त कर रहे हैं। सहाबी हैं अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों की ड्यूटियां लगाई, सफे दुरुस्त कर रहे हैं, और हर साथी अपनी दाईं जानब, अपनी बाईं जानब देख रहा है कि मेरी दाईं जानब भी कोई है, मेरी बाईं जानब भी कोई है। चले, कोई हौसला होता है कि अगर मेरे ऊपर कोई वार आया, दाएं वाला रोक लेगा, बाएं वाला रोक लेगा, कोई सपोर्ट होती है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सब कहते रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते मैंने अपने दाएं देखा, एक 10-11 साल का बच्चा मुझे नजर आया। अपनी बाईं देखा तो 13-14 साल का एक बच्चा नजर आया। मैं अपने दिल में सोचने लग गया, यार ए मेरी की हिफाजत करेंगे, मेरे ऊपर जो आने वाला वार है ये उसको आगे से कैसे रोकेंगे, ये तो खुद बच्चे हैं। कहते अभी मैं अपने दिल में ये बात सोच रहा हूं, दाएं वाले बच्चे ने मेरे टांग को पकड़ा, मुझे हिला के कहा, चचा जान बताइए कि अबू जहल, ये सामने काफरों की जो फौज है, इसमें अबू जहल कौन है? कहते मैंने कहा मेरे भतीजे, तूने उसको क्या कहना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बाई जाने वाला छोटा बच्चा जो 13-14 साल का है, उसने भी मुझे हिलाया और कहा, चाचा जान बताएं अबू जहल कौन है, अबू जहल कौन है? अच्छा जी, यहां पे मैं और आप जरा थोड़ी देर के लिए ना अपना मुहासबा करें। इस मजलिस के अंदर जितने लोग बैठे हैं, ऊपर तशरीफ फरमा खवातीन भी बैठी हैं, जरा वो अपने आप से थोड़ी देर के लिए दिल ही दिल में सवाल करें, मेरी अगर 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, मेरी टोटल मिला के 4, 5, 2, 1 जितनी भी औलाद है, क्या मैंने अपनी औलाद को अबू जहल की हिस्ट्री बताई है कि अबू जहल कौन था? बताइए, अबू जहल कौन था? इस्लाम से मोहब्बत करने वाला था या इस्लाम का दुश्मन था? सारे बोले कौन था? नबी से मोहब्बत करने वाला था या नबी का दुश्मन था? नबी का इससे रिश्ता क्या है? नबी से अबू जहल का रिश्ता क्या है? चाचे भतीजे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे हैं, अबू जहल चचा है। रब की तकसीम देखें,
رب کی تقسیم دیکھیں. کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک کا جواب نہیں دیا, دوسرے نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے. یہ بچے ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ ایک ابو جہل بھی ہے. ان کو تب پتا چلا جب ان کی ماں نے بتایا کہ ایک ابو جہل نامی ملعون لعنتی شخص ہے, بدبخت شخص ہے, جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے, گالیاں دیتا ہے, نبی اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حضرات ماں نے اپنا کردار پیش کیا اور بچوں کو یہ تعلیم دی, یہ تربیت دی. یہ میدان جنگ میں آ گئے. 10 سال کا, 12-13 سال کا, یہ دونوں بھائی معاذ اور محفظ دونوں پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بچوں تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ سامنے وہ جو گھوڑے پر سوار ہے یا اونٹ پر سوار ہے, وہ جو اپنی صفوں کو, کافروں کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں نا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ایسے اشارہ کر کے میرا بازو نیچے تک آیا کہ نہیں آیا. یہ دونوں اللہ کے شیر جوان گئے ہیں اور انہوں نے میرا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ابو جہل کو سواری سے نیچے اتار کے قتل کر کے واصل جہنم بھی کر دیا. حضرات اسلام کے شیر نڈر ہیں, اور یہ تب ہوگا جب باپ بتائے گا کہ نبی کون ہے, صحابہ کون ہے, عمر فاروق کی سیرت کیا ہے, ان کو شہید کیسے کیا گیا, عثمان غنی کی سیرت کیا ہے, ان کا نبی سے رشتہ کیا ہے. صحابی تو ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا رشتہ اور کیا ہے, ان کو کیسے شہید کیا گیا. جب علی رضی اللہ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آئیں گی پھر اس کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کا ذکر کریں, ان کو بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے ہی اسلام کے دشمن رہے, اور آج اسلام کے دشمن, پاکستان کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن, اور مسلمان کہیں بھی ہوں, یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ساتھی ہیں, یہ سارے کے سارے انہی لوگوں میں سے ہیں. بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا, جب بتائیں گے ہی نہیں, اور بتائیں گے تب جب ہمیں خود پتا ہوگا, بتائیں گے تب جب ہمارے اخلاق سے, کردار سے, اعمال سے, ہماری زندگی سے, ہمارے لین دین سے, ہمارے ہر معاملے سے صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آقا علیہ السلام کے اعمال, آقا علیہ السلام کا اخلاق, آقا علیہ السلام کا کردار, آقا علیہ السلام کی نماز, آقا علیہ السلام کا جہاد, آقا علیہ السلام کا جہاد پر ابھارنا, جب یہ ساری باتیں ہمیں اپنے کردار, اپنے گھر سے نظر آئیں گی تو اللہ کی قسم مرنا آسان ہو جائے گا, مرنا آسان ہو جائے گا. پھر انسان بے فکر ہو کے مرے گا. اس کو پتا ہے میری اولاد بے نماز نہیں ہے, میری اولاد جھوٹ بولنے والی نہیں ہے, میری اولاد شیطان کے پیچھے لگنے والی نہیں ہے, میری اولاد میرے نبی کے مشن پر چلنے والی ہے. اسلام کے خاطر, اسلام کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں ان کو تیار کر چکا ہوں اور یہ تیار ہیں. اللہ کی قسم پھر گھر میں بھی موت آئے گی نا تو اللہ ایسی موت کو بھی شہادت والی موت بنا دے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دعا کر رہے ہیں نا, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. اور ساتھ ہی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں عمر اسلام کہاں تک پہنچ چکا ہے, اب دور دور تک اسلام کے دشمن نظر نہیں آتے, اب تو سارے مدینے کے اندر بھی تیرے حمایتی ہیں, تیرا ساتھ دینے والے ہیں. مدینے کے اندر کس طرح ہو سکتا ہے, لیکن قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے بھی کہا ہوگا نا عمر تو نے نبی کے شہر میں موت مانگی ہے, شہادت کی موت مانگی ہے, اب دیکھ میں تجھے کیسی شہادت کی موت دیتا ہوں. نبی کی مسجد ہے, مصلی نبی کا ہے, اسی پر امامت کرواتے ہوئے, فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے شہادت کی موت سے ہمکنار کی ہے. حضرات اسلام شروع سے ہی شہادتوں سے اور شہیدوں کے خونوں سے, اللہ اکرم الحاکمین نے اس اسلام کو, مسلمانوں کو مزید تقویت دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں ہیں, آقا علیہ السلام میدان احد میں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اس غزوے کے لیے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس غزوے کی تیاری کر رہے ہیں. سنا ہے کہ نہیں ہم نے یہ ساری باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے کیونکہ آپ کمانڈر ان چیف تھے نا, چیف آف آرمی اسٹاف تھے. حضرات آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو محجن. کیا نام ہے؟ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے. اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا کے بھیجا ہے. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک, آخری بشر تک یہ معصوم نہیں ہے.
یہ بشر ہیں اور بشری تقاضے سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, نام ہے ابو محجن. انہوں نے شراب پی اور شراب پینے کے جرم میں ان کو قید کر دیا گیا. شراب پینے کے جرم میں ایک مرتبہ نہیں پی, 2-3 مرتبہ اس سے زائد ہی انہوں نے شراب پی, اور ان کو بارہا سمجھانے کے باوجود یہ رکے نہیں اور بطور سزا ان کو قید کر لیا گیا. اور قید کرنے والے کون ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے قید خانے میں ڈال کے ان کو زنجیریں ڈال دی. ادھر قادسیہ میں مسلمانوں کا یعنی کہ صحابہ اکرام کا کفار کے ساتھ جنگ کا پروگرام بن گیا, آمنا سامنا ہو گیا قادسیہ مقام پر. یہ ابو محجن قید کے اندر بیٹھا ہے, لیکن دل کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت موجود ہے. وہ محبت کہاں سے ملی تھی؟ وہ تربیت کہاں سے ملی تھی؟ وہ جہاد کا جذبہ, وہ شہادت کی طرف, وہ شہادت کے لیے, شہادت کو حاصل کرنے کے لیے, رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے, رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو تڑپ اور لگن دل میں تھی نا, وہ تڑپ اور لگن زیادہ ہوگی, اس نے جوش مارا. ابو محجن وہاں پہ زنجیروں کے اندر جھگڑا ہوا ہے اور اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے کہ ابو محجن آج نبی کے سارے صحابہ قادسیہ مقام پر چلے گئے ہیں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے, وہاں پہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے. اے ابو محجن تو یہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو کیسے یہاں پہ رہ سکتا ہے؟ اس نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ان کو پیغام بھیجا کہ ان کو بلایا جائے. وہ آئیں تو ابو محجن کہتا ہے, اے سعد کی بیوی, میں اللہ کی قسم کھا کے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, اگر تو مجھے آزاد کر دے, اگر تو مجھے چھوڑ دے, مجھے رہا کر دے, میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے قادسیہ مقام پر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں تجھ سے قسم کھا کے ایک وعدہ کرتا ہوں, اگر زندہ بچ گیا تو غازی بن کے لوٹوں گا, سیدھا یہاں پہ آؤں گا, اپنے آپ کو خود آ کے زنجیروں کے اندر بند کروں گا. لیکن اگر شہید ہو گیا تو پھر جو فیصلہ میرے رب کا, میں رب کی رضا پہ راضی. اگر زندہ بچ گیا دوڑوں گا نہیں, بھاگوں گا نہیں, یہاں پہ واپس آؤں گا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, ان کا دل نرم ہو گیا, زنجیریں کھول دی, ان کو گھوڑا دیا, تلوار دی. ابو محجن نے اپنا منہ اور اپنا سر لپیٹا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا غزہ کے اندر مجاہدین اسلام, اللہ ان کو مزید قوت عطا فرمائے, ان کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں, چہرہ آج تک دیکھا کسی نے؟ شہید ہونے کے بعد ہی دیکھا ہوگا کسی نے اگر دیکھا ہے تو, اگر جب تک وہ بسرے پہ کار رہے ہیں کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. ان کے چہرے چھپے ہوئے. حضرات اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے, وہ لوگ اپنے آپ کو نمایاں کروانے نہیں چاہتے. انہوں نے اپنے سکے رشتے دار نہیں پتا کہ سارے خاندان کا منڈا جہاد کروا سے گیا ہے. اسی اتنے 1,00,000-1,50,000 روپیہ لا کے عمرہ کرنا ہوتا, پورے پنڈ سے ٹنڈورا پھریا ہوتا ہے, اور پھر فائدہ اور نقصان وہ بھی ہمارے سامنے آ ہی جاتا ہے. حسد کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں, جادو کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹونے کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگ ہم سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یہاں سے یہاں پہ آ جاتا ہے. حضرات وہ لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں چاہتے, وہ جنگ لڑ رہے ہیں, کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے, اے اللہ تیرے نبی نے شہادت کی دعا مانگی اور ہم نے وہ والا شہید ہونا ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام کی نبوت والی زبان نے یہ اعلان کیا کہ شہید کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے, اور فوت ہونے سے پہلے سارے آسمانوں کے پردے پیچھے ہٹا کے جنت کے اندر جو اس کا محل ہے, اللہ اس کو شہید ہونے سے پہلے وہ دکھا دیتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا, تجھ سے راضی ہو گیا, یہ تیرا محل ہے, بس اب جلدی آ جا. وہ لوگ اس طرح کی شہادتوں کو سینے سے لگانے کے لیے میدانوں میں آج بھی بسرے بیکار ہیں. ابو محجن نے اپنا منہ اور سر لپیٹا, گھوڑے پر سوار ہوا, تلوار پکڑی اور میدان عمل میں کود گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ والا معاملہ شروع ہوا, ہم سے آگے ایک بندہ ہماری بھی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا, اور وہ ادھر ادھر مارتا ہوا کافروں کی صفوں کو چیرتا ہوا, کبھی ادھر کو جا رہا ہے, کبھی دائیں جا رہا ہے, کبھی بائیں جا رہا ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ یار یہ بندہ جس تیزی کے ساتھ لڑ رہا ہے نا, اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے ابو محجن کو زنجیریں نہ ڈالی ہوتی, قید نہ کیا ہوتا, تو پکی بات ہے یہ کافروں پر اتنی تیزی اور پھرتی کے ساتھ وار کرنے والا ابو محجن ہے, لیکن اس کو تو میں قید کر کے ہوں. نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد ہے, اللہ کی طرف سے کوئی خاص نصرت ہے. چند ہی لمحوں میں
कुफार वासिले जहन्नम हो गए, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पूरी फौज के साथ वापस आए और बीवी से मुलाकात हुई। बीवी कहती हाँ जी बताएं जंग कैसी रही। साद रजी अल्लाह तआला कहते अल्लाह ने बड़ी अपनी गैर की मदद की है, बड़ी अल्लाह ने अपनी गैर की मदद की। एक चीज मुझे परेशान कर रही है, मैंने जंग के अंदर एक इंसान को देखा जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ है और वो जंग के मैदान में कूद गया, दुश्मनों को वास्ते जहन्नम करता गया, ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, और जब मुसलमानों को फतह मिल गई उसने दोबारा फिर अपना घोड़ा पकड़ा और उसी तरह अपना मुंह सर उसने लपेटा हुआ था और वहां से वो हमारी सबों को जीता हुआ निकल गया। मुझे लगता था कि वो अबू मेहजन है, लेकिन अबू मेहजन को तो मैंने कैद किया। अल्लाह की कोई मदद आई है, अल्लाह की मदद से हम कामयाब होकर लौटे हैं, फतह मिल गई है, इस्लाम को गलबा मिल गया। बीवी कहती है अगर आप बुरा महसूस ना करें तो वो अबू मेहजन ही था। वो कौन था? अबू मेहजन ही था। उसने ऐसे ऐसे पैगाम भेजा, मैंने उसको आजाद कर दिया, उसने मेरे साथ ये वादा किया था और वापिस आके उसने अपने आप को जंजीरें लगा के खुद अपने आप को मासूर कर लिया। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। वहां से गए कैद खाने में, जाके अबू मेहजन को आजाद कर दिया। कहा अबू मेहजन इतना बड़ा काम करके आए हो यार, शराब पीते हो, इस वजह से तुझे यहाँ पे कैद किया गया है, तू शराब छोड़ क्यों नहीं देता, जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। अबू मेहजन कहते हैं ऐ साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज आपने मुझे कैद से आजाद किया, जाओ याद रखना आज के बाद अबू मेहजन शराब पीना तो दूर की बात है, शराब की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब कर दे, सारे आमीन ना क्या जे। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब कर दे। हले भी घट आवाज आ रही है, मैं दुआ करते रहना, लगे रहो हौली हौली, कोई नहीं टाइम थोड़ा जाया हो रहा, कार्य नहीं देते रहना। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब कर दे, इंडिया तक आवाज जानी चाहिए। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब कर दे कि एक तेरे इस्लाम का, इस्लाम की सरबुलंदी का इशारा हो और हम चढ़ दौड़े कुफर की दीवारों पर, कुफर की दीवारों को फलांग के रोते हुए अल्लाह उन सारे के सारे काफिरों को जहन्नम वासल करने वाला ईमान नसीब फरमा। तो ले आ गए हो, आमीन की आवाज आनी चाहिए। अल्लाह उनको जहन्नम वासल करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें शहादत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह शहादत के जज्बे हमें अपने सीनों में और अपने घरों में, अपनी औलादों के दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ने सहाबा इकराम जैसा ईमान नसीब फरमा, उन जैसी बहादुरी, उन जैसी दलेरी, उन जैसी शुजाअत नसीब फरमा, उन जैसी शहादत के साथ मोहब्बत अल्लाह वो भी हमें नसीब फरमा। अल्लाह जब तक हम सबको जिंदा रखना, दीन इस्लाम पे रखना, मौत देना हालत ईमान पे देना। लेकिन अल्लाह एक तुझसे थोड़ी सी रुखसत मांगते हैं, गज़वा हिंद का आगाज हो चुका है। अल्लाह मौका देना कि हम अपने हाथों से कई काफिरों को जहन्नम वासल करें, कई काफिरों को जहन्नम वासल करें और हकीकी मानों में, अमली शक्ल में हम गज़वा हिंद का हिस्सा बने। अल्लाह उसके बाद शहीद होकर तेरी जन्नतों के वारिस भी बन जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।